غیر مسلم اسکولی نظام کے تحت ان کے تہوار مناتے ہوئے مسلم بچوں کو اسکولی پروگرام ان کے دیوی دیوتاؤں کا لباس اور بدل بنایا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اسکول میں بچوں کو پروگرامز کے نام پر یا جو ہے اسی طرح الگ الگ اینول ڈے کے نام پر یا فنکشنز کے نام پر اس طرح کی چیزیں کرائی جاتی ہے اور اس میں دیوی دیوتاؤں کی شکل یا ان کا لباس پہنایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہے کہ ایسی چیزیں کہ جس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بڑے چاہے گناہ ہو جائے اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا شرک اور شرک کے قریب جانا، اب ظاہر ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کے لباس میں، اس کے کاسٹیوم میں اپنے بچوں کو ڈھال دینا، یہ کہیں نہ کہیں بچوں کے ذہن میں اس سے متعلق سافٹ کارنر پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اسکول کا سارا نظام ہی جو ہے نا، اگر آپ ہسٹری میں جا کر دیکھیں کہ یہ سارا نظام لارڈ میکالے کے ذریعے سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں شروع کیا گیا تھا، تو اس کے پیچھے مقصد ہی یہ تھا، چونکہ انگریز یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں تو 1600 میں انگریز آئے تھے، 100 سال تک یہاں پر انہوں نے کوشش کی اندر کے اندر، پھر اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر جو ہے انہوں نے اپنے قبضہ جمانے شروع کیے، یہاں تک کہ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اور 100 سال گزر گئے، 200 سال گزرے، پوری طرح سے ہندوستان پر، غیر منقسم ہندوستان پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سے لے کر جو ہے 1836 میں غالباً لارڈ میکالے یہ انڈیا میں آیا تھا، اس نے پورا سروے کیا اور پھر جو ہے ایک تعلیمی نظام اس نے حکومت کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ اس نظام کو چلاتے ہیں تو یہ جو مخالفت کرنے والے تقریباً 2.25 سال سے جو لوگ مخالفت کر رہے تھے، یہ جنریشن ختم ہو جائے گی، آنے والی جنریشن پر آپ محنت کرو، یہ اس نے سجیسٹ کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں 1836 میں یہ آیا تھا اور اس کے بعد یہ نظام لاگو ہوا، اور 1857 یعنی تقریباً 20 سال لگے، اور ان 20 سالوں میں انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس سے آنے والی جنریشن کو آپ اپنی ذہنیت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں کہ انہوں نے جو ہے طنز کرتے ہوئے اس تعلیمی نظام پر یہی کہا ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یعنی مطلب یہ ہے کہ فرعون نے 70,000 بچوں کو اس لیے مار ڈالا کہ کہیں خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک بچہ اس کا مخالف نہ نکلے۔ تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرعون کو اسکول اور کالج کا نظام بنا دینا چاہیے تھا، یعنی آنے والی نسل کی برین واشنگ کر دینا چاہیے تھا، تو اس سے یہ خطرہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو بات اصل یہی ہے کہ دیکھیے، اصل تو یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت ماں باپ خود کرتے، لکھنا پڑھنا ان کو گھر میں سکھاتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نظام، ایسا ماحول اب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کو لا محالہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پڑتا ہے، تو ضرور اسکول بھیجنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، ایجوکیشن کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن کون سی اسکول میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں کہ جہاں پر لکھنا پڑھنا اچھا سکھایا جاتا ہے؟ ایسی اسکول میں بھیجنا چاہیے کہ جہاں پر دین اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایسی اسکول میں بھیجنا چاہیے۔ یہ والدین کو طے کرنے کی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی افسوس کی چیز ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے بچے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کے لیے پھر ان کے ذہنوں میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شرک اور اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ وہ ذہنی ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ارتداد جو آتا ہے، اسلام کی مخالفت جو آتی ہے، وہ ڈائریکٹ زبان پر نہیں آتی، سب سے پہلے دماغ میں آتی ہے، پھر اس کے بعد عملی ارتداد آتا ہے، آدمی عمل سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد زبان سے کلمے کا یا اللہ کا انکار کرنے والا بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ جہاں سے برائی آتی ہے وہیں پر ہمیں روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں اچھے سکولز کا، اچھے ماحول میں قائم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب نے ابھی قریب میں ہی ایک بات بتائی کہ ممبئی کا واقعہ بتایا کہ ایک ہی شادی میں ایک جگہ پر انہوں نے 18 لاکھ روپے خرچ کیے، اور وہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف اس ایک دن میں ممبئی کے جو مشہور شادی ہالز ہوتے ہیں یا جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں، تو ان کا ایک رف ایسٹیمیٹ نکالا اور بتایا کہ اس ایک رات میں
صرف ممبئی شہر میں، اور وہ بھی چند مشہور ہالز کا اسٹیمیٹ نکال کر، وہ بھی رف اسٹیمیٹ نکال کر پتہ چلا ایک رات میں مسلمانوں کی شادیوں میں 90 کروڑ روپیز خرچ ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 90 کروڑ روپے ایک رات میں مسلمان خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے سکولز نہیں بنا سکتے، اپنے کالجز نہیں بنا سکتے، اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں، دینی ماحول والے تعلیم گاہوں میں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔